کبھی شوہر کے بیوی پر جو حقوق ہوتے ہیں، عام بیوی پر تو یہ حقوق ہے نا، حضور نے فرمایا کہ اذا نظر الیہا سرت ہو، جب خاوند کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، اذا امرها اطاعت ہو، جب خاوند حکم کرے تو فرما برداری کرے، اذا غاب عنہا حافظت ہو، جب خاوند گھر میں نہ ہو تو اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے، اس پر حق ہے۔ حضور نے فرمایا اتنے بڑے حقوق ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کرنے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ آج کا اللہ کا فضل ہے بیٹی، آج کل تو شوہر سجدے کر رہے ہیں، عورتیں کیا سجدہ کریں گی؟ عمرے پہ آئے، اپنی بیوی ساس غیر شادی شدہ سالی کو ساتھ لا سکتے ہیں، ہاں گروپ کے ساتھ لا سکتا ہے، لیکن کوشش کرو کہ تمہیں سالی کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، بہتر ہے کہ نہ لاؤ، چونکہ آج کل محاورات میں کہتے ہیں سالی جو ہے نا وہ آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ یا صدقات کے پیسے سے مسجد کے بل یا اخراج وہ ادا نہیں ہوتے۔ ایک ٹھیکیدار نے میرے 30,000 دینے ہیں، 3 سال ہو گئے نہیں دے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، اللہ رحمت کرے۔ میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو ظہر سے پہلے ادا کر لو۔ بچوں کو نورانی قاعدہ اس وقت پڑھائیں جب سمجھ آ جائے ان کو پڑھنے کی۔ ہماری دکان سے چوری ہو گئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی وظیفہ پڑھتے رہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ مل جائے گی۔ میری والدہ فوت کہ اللہ مغفرت کرے، قبرستان میں بھی جا کے دعا مانگنی جائز ہے۔ سورۃ یاسین کا ختم 41 دفعہ خود کریں، گھر میں لوگوں سے کرائے پر نہ کرائیں۔ وہ کون سے کفری الفاظ ہیں؟ حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ گے، بیوی کو خود بخود طلاق ہو گئی۔ تم ایسا مسئلہ پوچھتے کیوں؟ اللہ بچائے۔ سورۃ الرحمن بھی اور مزمل، ہر قرآن کی صورتوں میں برکات ہے، اس کے دعا مانگی کرو کہ اللہ ان کے ثمرات و برکات ہمیں عطا فرما۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف کے طرف وضو ٹوٹ جائے تو بہرحال نماز چھوڑ دیں، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی آپ کو، چونکہ حنابلہ کے نزدیک درود واجب ہے۔